الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگرچہ سارے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان تان دراز کرنے میں مقدور بھر کوشاں رہتے تھے، لیکن 5 سردار سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و تشدد کرنے اور طرح طرح کے الزامات عائد کرنے اور پھپتیاں کسنے میں دیگر سب کفار سے بازی لے گئے تھے۔ جب ان کی دل آزاریاں انتہا کو پہنچ گئی اور حبیب کبریا کے دل نازک کو ہر وقت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نازک کو ہر وقت دکھ پہنچانا اس کا شعار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا كَافَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا، سو یہ بھی جان لیں گے۔ ان پانچوں کے نام یہ ہیں: ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حرث بن قیس، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مطلب۔ ان واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت، حقارت، عداوت اور عناد کے کتنے جذبات شعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شخصیت کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اگر بڑے سے بڑا دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہوتا تو تعمیل حکم کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ عراش کا ایک آدمی اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل کو اونٹ پسند آ گئے اور اس سے خرید لیے، لیکن قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ صبح کو دے دوں گا، شام کو آ کر رقم لے جانا۔ اس صبح شام کے چکر میں کئی دن گزر گئے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو گیا۔ تنگ آ کر وہ وہاں پہنچا جہاں قریش اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم شریف میں پاس ہی مصروف عبادت تھے۔ اس مظلوم اور پردیسی شخص نے قریش سے اپنا ماجرا بیان کیا اور فریاد کی کہ کون ہے جو مجھ غریب الوطن اور بے یار و مددگار کی امداد کرے اور ابو جہل سے میری رقم لے کر دے۔ قریش نے ازراہ تمسخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کو کہے تو تیرا کام بن جائے گا۔ وہ شخص جو جہاں کے حالات سے بے خبر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی ضرورت مند کو مایوس نہیں لوٹایا کرتے تھے، آپ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کو ابو جہل سے اپنے تعلقات کی نوعیت سے آگاہ کر کے معذرت کر دیں۔ اس طرح تو وہ نا امید ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ کریم ٹوٹے ہوئے دلوں کو بس جوڑنا ہی جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تعمیل کھڑے ہو گئے، عراشی کو ہمراہ لیا اور ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ کفار نے ایک آدمی کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ اور واپس آ کر بتانا کہ کیا بات ہوئی اور کس طرح ابو جہل نے ڈٹائی اور بے ادبی سے نہ کی۔ حضور علیہ السلام ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ دستک دی، اس نے اندر سے پوچھا، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باہر آؤ۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ شدت خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اس کی رقم ابھی ادا کرو۔ دستے بستہ عرض کی، ابھی رقم حاضر کرتا ہوں۔ گھر گیا اور چند لمحوں میں رقم لے کر آیا اور عراشی کے حوالے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنے عراشی مہمان کو رخصت کیا۔ وہ شخص خوش و خرم قریش کی محفل میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائیں دینے لگا اور شکر ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قدم
رنجا فرما کر مجھے میری ساری رقم لے کر دی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی پہنچ گیا جسے قریش نے بھیجا تھا۔ سب نے بڑی بے صبری سے پوچھا، بتاؤ کیا دیکھا؟ کہنے لگا، عجیب و غریب بات دیکھی۔ جو ہی آپ نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ میں محمد ہوں، باہر آؤ، اسی وقت وہ باہر آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا حق ابھی ادا کرو۔ کہنے لگا، ابھی تعمیل ارشاد کرتا ہوں۔ گھر گیا اور ساری رقم لا کر عراشی کی جھولی میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل بھی منہ لٹکائے آ گیا۔ سب نے اس کو گھیر لیا اور کہنے لگے، تیرا برا ہو، تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے، تمہیں کیا خبر کہ مجھ پر کیا بیتی؟ میں گھر میں تھا جب انہوں نے باہر سے آواز دی۔ میں خوف و دہشت سے لرز گیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک بڑی کھوپڑی اور ایک موٹی گردن والا اونٹ مجھ پر لپک رہا ہے۔ اگر میں زر علیہ تو لال کرتا تو وہ مجھے چبا ڈالتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔